أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، راستے میرے جا بجا آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ رضا نفس دشمن اے غم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن اے غم میں نہ آنا، کہاں نے دیکھے چاندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج سے قبل ماہ محرم الحرام کے مقدس مہینوں میں ذکر اہل بیت، ذکر امام علی مقام، ذکر حضور سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول ہوتا رہا۔ اور آج قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور آج کے موضوع کو پہلے موضوع سے نسبت کچھ ایسی ہے کہ پہلے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنے والے کا ذکر تھا، اور اب اس خود قرآن پاک کا ذکر۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امام علی مقام کا قرآن کے ساتھ لگاؤ اور تعلق ایسا ہے کہ جب قرآن کی بات کریں تو امام علی مقام کی بات چھٹ جاتی ہے، اور جب امام علی مقام کی بات کریں تو قرآن کی بات چھٹ جاتی ہے۔ یہ تعلق
خود رسول کائنات امام الانبیاء فخر بنی آدم و آدم شفیع اعظم شاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی صراط مستقیم سے تم نہیں بھٹکو گے. لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. گمراہی سے بچنے کی صنعت اور گمراہی سے بچنے کا سرٹیفکیٹ، گمراہی سے بچنے کی ضمانت اور راہ ہدایت پر ہونے کا ثبوت نہ تو نماز کو بنایا گیا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بدلے میں تم گمراہی سے بچو گے. نماز پڑھنے والوں کو یہ مجدہ نہیں سنایا گیا کہ نماز پڑھنے والوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. روزہ رکھنے والوں کو یہ بشارت نہیں دی گئی کہ روزہ رکھنے والوں اب تم نے روزے رکھ لیے، قبولیت ایسی ہو گئی کہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. یہ ضمانت نہیں دی. حج کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، دنوں کو عدل و انصاف کرنے والے، کسی کو یہ ضمانت نہیں دی کہ تمہاری نیکیاں ایسی قبول ہو گئیں کہ اب کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. اگر اس کا سرٹیفکیٹ دیا، ضمانت دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کہ قرآن کے دامن کو اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر قرآن سے وابستہ ہو اور اہل بیت سے وابستہ ہو تو ان دو کام کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی، لن تضلوا، اب تم ہرگز گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. گمراہی سے بچنے کا سرٹیفکیٹ ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے. دونوں کا اکٹھا ہونا، اہل بیت اطہار سے وابستگی بھی ہو اور قرآن پاک سے وابستگی بھی ہو، تو پھر یہ بشارت ملتی ہے کہ لن تضلوا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں اب تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، حق پر رہو گے. اس قرآن پاک کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 19واں پارہ سورہ شعراء کی 192، 93 اور 94 نمبر آئے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جہانوں کو پالنے والے نے نازل کیا ہے، پروردگار عالم نے نازل کیا، یہ اس کا نازل کیا ہوا کلام ہے. نازل بہ الروح الامین، اس کو لے کر جبریل امین آتے رہے، روح الامین اسے لے کر آئے. علی قلبک، کہاں لے کر آئے؟ اے پیارے محبوب تیرے دل پر، اے محبوب تیرے دل پر لے کر آئے. بھیجا ہے رب العالمین نے، لے کر آئے روح الامین، اور لے کر آئے پیارے محبوب تیرے قلب پر، تیرے دل پر. اور جب تجھ پر نزول ہوا تو پھر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ اے پیارے محبوب آپ ڈرانے والوں میں ہو جائیں اور آپ کی انذار و تبشیر کا فیضان
پوری کائنات میں پہنچے۔ اس قرآن کو نازل کیا رب العالمین نے، لے کر آئے روح الامین، لائے قلب مصطفیٰ پر، اور جب قلب مصطفیٰ پر لے کر نازل ہوئے تو پھر فیضان مصطفیٰ پورے جہانوں میں پہنچا، ہر خشک و تر کو پہنچا۔ تو قرآن کتنی نسبتیں ہوئیں؟ ربوبیت کی نسبت، اور دوسری جبریل امین کی ملکوتی نسبت، اور تیسری نبوت مصطفیٰ کی نسبت۔ 3 نسبتیں ہوئیں۔ تو انسان اگر تو بیک وقت ربوبیت کی نسبت، ملکوتیت کی نسبت اور نبوت کی نسبت کو ایک ہی وقت میں حاصل کرنا چاہے تو تینوں نسبتوں کو بیک وقت اخذ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا۔ قرآن کی وجہ سے تجھے ربوبیت کی نسبت بھی مل جائے گی، ملکوتی نسبت بھی مل جائے گی، اور نبوت کی نسبت بھی مل جائے گی۔ ایک ہی وقت میں تینوں نسبتیں مل جائیں گی۔ اور قرآن کا نزول قلب مصطفیٰ پر ہوا، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا تب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا پیغام کوئی ایک حرف بھی مس نہ ہونے پائے۔ سو جبریل امین تلاوت کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے، جلدی جلدی اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے، زبان کو حرکت دیتے۔ جیسے آج بھی بچے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے بار بار زبان کو حرکت دیتے ہیں، زبان بار بار پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، زبان پر جاری ہو جائے، دل میں محفوظ ہو جائے۔ پہلے زبان پر جاری ہوتا ہے، پھر دماغ میں نقش بیٹھتا ہے، پھر دل میں حفظ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن پاک کا نزول ہوتا تو آپ بار بار جلدی جلدی زبان ہلاتے، اور اس طرح تیزی کرنے سے آپ کو مشقت ہوتی۔ کتنی مشقت؟ جتنی طالب علم کو ہوتی ہے، جتنی یاد کرنے والے کو ہوتی ہے، جتنی پڑھنے والے کو اپنا سبق یاد کرنے کے لیے مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ ہر ایک قرآن کو یاد کرنے کے لیے وہ مشقت اٹھائے، لیکن میرے رب کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کو قرآن پڑھنے کے لیے زبان کو حرکت دینی پڑے۔ فرمایا لا تحرک، اے پیارے محبوب لا تحرک لسانک بھی، لسانک لتعجل بھی، اے پیارے محبوب جلدی یاد کرنے کے شوق میں، قرآن کو جلدی اخذ کرنے کے شوق میں زبان کو تکلیف میں نہ ڈالا کر۔ میرے ذمہ میں ہے، تو زبان بھی نہیں ہلائے گا، تیرے دل میں قرآن یاد ہو جائے گا۔ تو زبان بھی نہ ہلا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے پیارے محبوب تیرے دل میں جمع کرنا اور تیری زبان پر جاری کرنا، یہ دونوں کام ہی میرے ذمہ ہیں۔ تو پڑھنے کی طرف بھی توجہ نہ کر، تو یاد کرنے کی طرف بھی توجہ نہ کر، بلکہ تو اپنی توجہ میری طرف رکھ۔ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تو میری طرف متوجہ رہ۔ رہی بات یاد کرنے کی، وَمَا لَا تُحَرِّكْ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، جلدی کے شوق میں زبان بھی نہ ہلا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم خود اس قرآن کو تیرے دل میں جمع بھی کر دیں گے، زبان پر جاری بھی کر دیں گے۔
جب اللہ تعالیٰ نے خود یاد کرانے کا اور زبان پر جاری کرنے کا بھی ذمہ آپ لے لیا ہو، تو پھر اس قرآن کے قلب مصطفیٰ میں جمعیت میں بھی کوئی شک نہ رہا کہ کوئی زبر زیر کا فرق پڑ گیا ہوگا، یا کسی حرف کا فرق پڑ گیا ہوگا، یا کسی عربی لہجے کا فرق پڑ گیا ہوگا، کیونکہ عربی قبائل کے علیحدہ علیحدہ لہجے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو دل میں اس قرآن کو قلب مصطفیٰ میں جمع کیا گیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کسی ارادت مند کو تعلیم دیتے ہوئے، کہتے اگر تو اپنے رب کے قرب کو پانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ تیرے دل کو، تیرے قلب کو قلب محمدی سے نسبت ہو، کیونکہ اس نسبت کے بغیر اللہ کے قرب کے دروازے نہیں کھلتے۔ ضروری ہے کہ تیرے دل کو قلب مصطفیٰ سے نسبت ہو، اور قلب محمدی سے نسبت تب ہوگی جب تو قرآن کی تلاوت کرے گا، کیونکہ زبان پر بار بار قرآن جاری رہے گا، تو بار بار زبان پر قرآن کے جاری رہنے سے قرآن کا نور تیرے دل پہ شعاعیں ڈال کر اسے صاف کرے گا، اجلا کرے گا۔ جب تیرے دل میں قرآن کا نور اترے گا تو قلب مصطفیٰ وہ ہے جس پر قرآن نازل ہوا، تیرا دل بھی اس لائق ہو جائے گا کہ تیرے دل میں قرآن جمع ہو سکے۔ تیرے دل میں جب قرآن کا نور اترے گا تب تیرے دل کو قلب محمدی سے نسبت ہوگی، اور تب تیرے دل پر اللہ کے قرب کے دروازے کھلیں گے، تب تیرے دل پر اللہ کے قرب کے دروازے کھلیں گے۔ تو پتہ چلا کہ نسبت محمدی کے بغیر اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ لیکن افسوس آج کے اس تاریخ دور میں جہاں ہم نے اپنے باقی اسلامی شاعر کو پسے پشت ڈال دیا، وہاں اس عظیم کتاب کی عظمت کو بھی مد نظر نہ رکھا۔ اس قرآن کی عظمت کا کیا فقط یہ پہلو کم ہے کہ یہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتاب ہے؟ یہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ شہر میں ایک آدمی MNA کا بھیجا ہوا آ جائے، سارا شہر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ وہی عام آدمی تو ہے جو کھاتا پیتا چلتا پھرتا تھا، تمہارے ساتھ پہلے بھی ملتا جلتا رہا، لیکن آج کیوں اس کی تعظیم ہے کہ یہ MNA کا بھیجا ہوا ہے؟ یہ کتاب تو تمہارے رب پروردگار عالم کی بھیجی ہوئی ہے، جس کی عزت کتنی ہونی چاہیے، اس کا مقام کتنا ہونا چاہیے۔ اور یہ کتاب وہ ہے جو تمہارے نبی کے قلب پر نازل ہوئی، نسبت محمدی بھی اس کتاب سے، نسبت ربوبیت بھی اس کتاب سے۔ پھر اس کتاب کی ساتھ ہماری لا تعلقی کا یہ عالم کہ آج دشمنوں کو موقع ملے، آج دشمنوں میں یہ جرأت ہو، آج اغیار میں یہ ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ تمہاری اس مذہب کی، مذہب اسلام، فقہ میں کسی کو اختلاف ہوگا، کوئی حنفی کو مانتا ہے، شافعی کو نہیں مانتا، شافعی کو مانتا ہے، حنبلی کو نہیں مانتا، حنبلی کو مانتا ہے، مالکی کو نہیں مانتا، جو کسی کو بھی نہیں مانتا، فقہاء کی فقاہت میں کسی کو اختلاف ہوگا، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، حدیث میں اختلاف ہوگا۔ لیکن آج تک کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔
قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیا. گویا کہ مذہب اسلام کی وہ پہلی اینٹ جس پر پورا مذہب اسلام کھڑا ہے، اسلامی تعلیمات کی وہ بنیاد جس پر تمام اسلامی تعلیمات کا محل ڈھانچہ کھڑا ہے، وہ قرآن ہے. جو مذہب اسلام کی اس بنیاد کو ہٹ کرے، اس کا مطلب اس نے پورے اسلام کو گرانے کی کوشش کی. پورے اسلام کو گرانے کی کوشش کی. اگر دشمنوں کو یہ جرأت مل جائے تو کسی کو کیا کہیں، اپنے گریبان میں خود جھانکیں کہ ایسا کیوں ہوا، ہم کس خواب غفلت میں لیٹے ہوئے ہیں. پہلے سنا جاتا تھا یہ فلاں شہر کی بات ہے، یہ فلاں ملک کی بات ہے، یہ فلاں ضلع کی بات ہے. لیکن میرے دوستو، آج یہ کسی دوسرے ملک، ضلع یا شہر کی بات نہیں، یہ آگ تمہارے اپنے شہر میں لگی ہوئی ہے. یہ آگ تمہارے اپنے گھروں میں لگی ہوئی ہے. یہی معنی والا خان کالونی، جہاں قرآن پاک کو بے حرمتی کے ساتھ ٹائلٹ میں رکھ کے چلایا گیا، جس کے اڑتے ہوئے خاک اور پرزے محلے کے لوگوں نے دیکھے، اور جائے وقوع خود پولیس نے دیکھا. جائے وقوع خود پولیس نے دیکھا، اور ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست بھی دی گئی. کٹی ہے یا نہیں کٹی، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا. عیسائی لوگ، گھر بھی عیسائیوں کا، اور ایسا کرنے والے بھی عیسائی، اور سارا شہر مسلمانوں کا، اور پورا ملک مسلمانوں کا، اور حکومت اسلام کی، اور اسلام کی حکومت میں کبھی کہیں قرآن چلایا جا رہا ہے، کبھی کہیں قرآن چلایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی قصے اور باتیں سن کر ہم اسے افسانے سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں دیتے، اور کہتے ہیں یہ ان کے شہر کا معاملہ ہے. اب تو تمہارے اپنے شہر کا معاملہ ہے. اب تو بولو نا، سنو. 19واں پارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول، قیامت والے دن رسول فرمائے گا. قال الرسول، جب رسول نکرہ ہو، رسول، تو اس سے حضرت موسیٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں، عیسیٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں، حضرت داؤد بھی مراد ہو سکتے ہیں، ابراہیم بھی مراد ہو سکتے ہیں. لیکن جب الرسول ہو تو الرسول سے مراد صرف مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے. جب الف لام ہو جائے تو الرسول سے مراد صرف مصطفیٰ کی ذات ہوتی ہے. وقال الرسول، جب رسول کہے گا، کون؟ جس کی شفاعت کی امیدیں لگا کر بیٹھے ہو، جس سے شفاعت کی فیس ملے گی تو جنتوں کے دروازے کھلیں گے، جس کی شفاعت کی خیرات بٹے گی تو میدان محشر میں مشکلیں آسان ہوگی. وہ رسول اپنے رب سے کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، میری امت نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا. کون بننا چاہتے ہو؟ وہ جو قیامت والے دن امام حسین کے پرچم کے نیچے ہوں گے کہ یہ ہیں امام حسین شہید کربلا کی راستے پر چل کر، مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مسائل سے ٹکرا کر
قدم پر چلے لیکن قرآن کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، یا پھر ان لوگوں میں بننا چاہتے ہو جن کے بارے میں جو سر جھکا کر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے لٹکا کر سروں کو کھڑے ہوں گے، اور جس رسول سے شفاعت کی امیدیں ہیں وہ رسول شفاعت کی بجائے شکایت کر رہا ہوگا کہ مولا یہ ہے میرے امتی جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، جن کی موجودگی میں قرآن کو جلایا گیا، جس کی موجودگی میں قرآن کو پھاڑا گیا، جن کی موجودگی میں قرآن کے فرق ہواؤں کے ساتھ راکھ کی صورت میں فضا میں بکھرتے رہے۔ میرے دوستو آؤ آج ہی اپنی سوئی ہوئی غفلت کو بیدار کرو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو۔ آخر وہ آسمان سے تو نہیں اترا تھا، اسے زمین تو نہیں نکل گئی، کسی شہر میں ہوگا، کسی ضلع میں ہوگا، کسی ملک میں ہوگا۔ آج عزم کریں کہ وہ قرآن کا گستاخ، وہ قرآن کی بے-آبرو کرنے والا، وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کوئی کلمہ پڑھنے والا منافق ہے، کوئی بھی ہوگا، کہیں بھی ہوگا، اسے نکال لائیں گے باہر۔ ایک آدمی ہے انشاءاللہ کہنے کا، اگر آپ قرآن کی عزت کے لیے آج نہ نکلے، اگر قرآن کے تقدس کے لیے نہ نکلے، تو یاد رکھنا جب قرآن کو آگ لگ رہی ہے، قرآن کی عزت محفوظ نہیں، تو عزتیں تمہاری بھی محفوظ نہیں رہیں گی، عزتیں ہماری بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ آج قرآن کو آگ لگی، کل قرآن کو آگ لگے گی۔ آج قرآن چل رہا ہے، کل تمہارے اپنے وجود چل رہے ہوں گے۔ اٹھو، آج ہی اٹھو، اپنی عزت کے لیے نکلو گے تو کیا نکلنا ہوا؟ قرآن کی عزت کے لیے نکلو۔ قرآن کی اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے، اگر ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو ہم احتجاج کریں گے، اور وہ احتجاج کسی معمولی سطح پر نہیں ہوگا۔ قرآن سے بڑھ کر اسلام کے پاس کیا ہے، قرآن سے بڑھ کر ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ احتجاج پورے معنی والا کی سطح پر ایسا انقلاب ہوگا کہ وہ جہاں بھی چھپا ہوگا اس بدبخت کو تلاش کیا جائے گا۔ ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو احتجاج کریں گے، اور اگر ایف آئی آر درج ہو گئی اور اس کے بعد پولیس نے ان مجرموں کو تلاش نہ کیا یا اس مقدمے پر اپنی سابقہ عادتوں کا اظہار کیا تو احتجاج پھر بھی ہوگا، اور یہ احتجاج، یہ ریلیاں اور یہ ہمارے ایمان کا پرچم تب تک بلند رہے گا جب تک اس قرآن کے گستاخ کو بے نقاب کر کے قرار باقی سزا نہیں ملتی۔ اور یہ سارا کام ہم نے پولیس کے ذمہ نہیں لگانا، ہم نے خود بھی تلاش کرنا ہے۔ خان کالونی کتنی بڑی ہے، کتنے گھر ہوں گے اس میں؟ ذمہ دار وہ بھی ہے جس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، ذمہ دار وہ بتلائے اس نے گھر کی چابی کس کو دی تھی، وہ بتلائے اس نے اپنا مکان کس کو کرائے پہ دیا تھا، وہ بتلائے اس کے گھر میں کون آتا جاتا تھا۔ آپ متفق ہیں میری بات سے؟ نہ متفق ہوں، لیکن میرے ایمان کا جو تقاضا ہے وہ میں برملا اظہار کر کے رہوں گا۔ گھر کے جس گھر میں یہ واقعہ ہوا وہ گھر والا بھی ذمہ دار ہے، اور پولیس، خفیہ ایجنسیاں اگر وہ پتہ لگانا چاہیں تو وہ غیر ملک گئے ہوئے بدماشوں کو بھی ڈھونڈ لاتی ہیں۔ یہ تو ابھی ملک میں ہے، ان حکمرانوں سے کیا توقع رکھو گے جنہوں نے غازی کو شہید کر دیا اور آسیہ ملعونہ کو اب تک تحفظ مل رہا ہے؟ اور ابھی خبر ملی چند دنوں پہلے کہ سپریم کورٹ کے ایک اس جج نے استعفیٰ لکھ دیا
جس کے پاس آسیہ ملونہ کا کیس تھا اور اپنے استعفیٰ دینے کی وجہ یہ بیان کی کہ مجھے مجبور کیا جاتا تھا کہ اسے بری کرو، ملونہ کو بری کرو، تو میرے ضمیر میں اس کی یہ آواز تھی کہ اس سیٹ پر تو 2 سال اور بیٹھ لے گا، 4 سال اور بیٹھ لے گا، قبر میں جا کر گنبد خضرا کے مکین کو کیا منہ دکھائے گا؟ میں نے اس سے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ میں گستاخ رسول کو بری نہیں کر سکتا، لیکن اس سے یہ تو دیکھو کہ تمہاری حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کام ہم نے کروانا پولیس سے ہے، لیکن کرنا خود ہے، تلاش کرنا ہے انہیں، اور پولیس کو کہنا اسے پکڑو۔ سر ہلانے سے بات نہیں بنے گی۔ کیا آپ قرآن کی عزت کے لیے گھروں سے نکلیں گے؟ جب آواز آئے گی نکلیں گے، اور تب تک گھروں میں نہیں جائیں گے جب تک قرآن کے اس گستاخ کا تلا کما نہیں ہوتا اور قرار واقعی سزا نہیں ملتی۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔